السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس پوسٹ میں وسیلے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو کلی طور پر مطلق طور پر وسیلے کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ تین طرح کا وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف کے اندر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت کے بڑے خوبصورت نام ہیں، تو ان ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو۔ تو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ نے باقاعدہ اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ جس طرح کہ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں، اور اس میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ تو اس دعا میں یہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا وسیلہ اور واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں جو بھی تو نے اپنا نام قرآن میں اتارا ہے، تیرے محبوب نے امت کو بتایا ہے، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے تو نے کسی کو بھی سکھایا ہے، یہ تیرا ہر وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب کے خزانوں میں چھپا رکھا ہے اور آج تک کسی کو نہیں سکھایا، تو اللہ ان تمام ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ سنت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کر سکتا ہے، کہ کوئی بھی ایسا عمل جو انسان نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو، تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنا وہ عمل پیش کر کے تو انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ غار میں تین بندے جو غار کے اندر گئے اور اوپر سے منہ بند ہو گیا بہت بڑا پتھر گر کے، تو تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، جس میں ایک نے اپنے والدین کی خدمت اس کا عمل پیش کیا، دوسرے نے زنا سے بچنے کا عمل پیش کیا، اور تیسرے نے ایک جو مزدور تھا اس کی مزدوری اس کے پاس رہ گئی تھی اور اس نے اس مزدوری کو آگے کام پہ لگایا، اور جب وہ واپس آیا تو جو کچھ تھا، جانور تھے، غلام تھے، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو ٹال دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا ہے کسی نیک زندہ انسان سے دعا کروانا، تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ سے دعا کرواتے، اور اسی طرح جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کروائی، اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ جب تیرے نبی تھے تو ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے اور ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اور اب تیرے نبی کے چچا ان کا وسیلہ جو ہے نا اس سے ہم دعا کروا رہے ہیں۔ تو نیک زندہ انسان سے دعا کروانا تو یہ جائز ہے، یہ وسیلہ درست ہے۔ کوئی بھی نیک انسان ہے اپنی زندگی میں اس سے جا کے آپ دعا کروائیں اپنے حق میں، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پوسٹ ہے اس میں ایک تو قرآن مجید کی آیت پیش کی گئی ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ تو اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیک اعمال کے ذریعے، اللہ کی رضا کے ذریعے۔ باقی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بات کی گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی، تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے، زندہ سے دعا کروانا۔ نبینے صحابی کا قصہ پیش کیا گیا، تو وہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی کا واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، اور آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی یہ کہا کہ اللہ میں تیرے نبی سے دعا اپنے لیے کروا رہا ہوں، تو میرا یہ جو وسیلہ ہے اس کو تو قبول فرما لے۔
تو زندہ نیک انسان سے دعا کروانا اس وسیلے کا تو کوئی منکر نہیں ہے، اور نہ یہ ناجائز ہے۔ جو ہمارے ہاں ناجائز ہے اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، جو شرک کے زمرے میں آتا ہے، وہ جو مشرکین مکہ ان کا وسیلہ تھا۔ قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ جو بتوں کو ہم پکارتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو یہی وسیلہ اگر آج بھی کوئی انسان کسی فوت شدہ نبی ولی کسی کا نام لے کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، تو یہ گویا کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کی بجائے اس فوت شدہ کسی ہستی کو جو ہے نا وہ پکار رہا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، اور ایسا قرآن و سنت سے یہ شرعی نصوص سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں جس وسیلے کی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری دلائل جو ہے وہ زندگی کے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھجوایا ہے، تو یہ بھی تو وسیلہ ہے۔ تو وہ نبی جب زندہ تھے تو انہوں نے اپنی امت کی قوم کی اصلاح کی، تو یہ درست ہی نہیں، جائز ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے اصلاح، آج بھی انبیاء کے وارث جو ہے علماء ان کے پاس جائیں، ان سے اپنی تربیت کروائیں، ان سے دعائیں کروائیں، ان سے اصلاح کروائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کا نام لے کر وسیلہ جو ہے یہ کس دلیل سے اور کہاں سے ثابت ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔